آج ہم علم سیاسیات کا مزید مطالعہ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ حکومت اور ریاست میں کیا فرق ہے، نیز یہ کہ سیاستدان کیا کردار ادا کرتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے۔ حکومت اور ریاست میں یہ فرق ہے کہ ریاست کے پاس رقبہ ہوتا ہے، آبادی، حکومت اور خود مختاری۔ یہ چار عناصر ضروری ہیں کسی بھی ریاست کے بننے میں، جس میں کہ سب سے پہلے رقبہ، آبادی، پھر حکومت اور پھر خود مختاری شامل ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی عنصر کم ہو جائے تو ریاست کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو وہ ایک اسلامی ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا کیونکہ اس کے پاس چاروں عناصر موجود تھے، جبکہ حکومتیں آتی رہیں اور بدلتی رہیں اور مستقل نہیں ہوتی، جبکہ حکومتیں مستقل نہیں ہوتی، جبکہ ریاست جو ہے ایک مستقل ادارہ ہے۔ اس کے بعد ہم سیاستدان کے حوالے سے بات کریں گے کہ سیاستدان کون ہیں اور ان کے اندر کون سی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے جس کی بنا پر کہ وہ سیاستدان کہلا سکتے ہیں۔ 4 مہارتیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک پروفیشن ہے جس کو کہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور یہ لوگ باقاعدہ طور پر اسکلڈ ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے کسی خاص علم کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو انہیں مجمع میں بولنے کی مہارت ہونی چاہیے کہ مجمع میں کس طرح سے بات کرنی ہے اور لوگوں پبلک اسپیکنگ کس طرح سے کرنی ہے، اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کس طرح سے بولنا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو نمائندے منتخب ہو کے آئے ہیں یا جو قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے یا سینٹ میں بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا فن آنا چاہیے۔ تیسرا ہے کہ مسائل حل کرنا۔ جو بھی نمائندہ منتخب ہو کے آتا ہے اس کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اس کا دیانتدار ہونا ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیسے اپنا کام کرتی ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا وجود ضروری ہے، ان کے بغیر نمائندہ جمہوریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر جمہوری ریاست میں 2 یا 2 سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کی ڈیفینیشن یہ دے رہے ہیں کہ سیاسی جماعت افراد کا ایک ایسا منظم اجتماع ہے جو رضاکارانہ طور پر متحد ہو اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم ہوں۔ اور یہ ڈیفینیشن دی ہے لارڈ برائس نے۔ اب اس سے اگلی ڈیفینیشن ہے وہ گیٹل نے دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعت شہریوں کے ایک گروہ کا نام ہے جو کم و بیش منظم ہوتے ہیں اور اپنی رائے دہندگی کی قوت سے حکومت پر اختیارات حاصل کرنا اور اپنے اصولوں کو رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے میکاور کے مطابق کہ افراد کا ایسا اجتماع جو مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے آئینی ذرائع سے حکومت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ اب ہم فنکشنز آف پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں رائے عامہ کی تشکیل ہے کہ مختلف ذرائع ابلاغ سے استفادہ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز۔ اور اس کے علاوہ نمبر 2 ہے سیاسی شعور پیدا کرنا۔ عوام میں سیاسی شعور پیدا کیا جاتا ہے، اس کے لیے اخبارات اور رسائل اور اس کے علاوہ تقاریر، جلسے وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ پھر نمبر 3 ہے انتخابات۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں فنکشنز آف پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے۔ اس میں نمبر 3 ہے انتخابات۔ سیاسی جماعتوں کے بغیر بامعنی انتخابات منعقد نہیں ہو سکتے۔ موجودہ سیاسی نظام میں کسی شخص کے لیے یہ بے حد مشکل ہو گیا ہے کہ وہ آزاد حیثیت سے انتخاب لڑ سکے، چنانچہ امیدوار کی کامیابی کے لیے انتخابی مہم کا سارا کام سیاسی جماعتیں خود سنبھال لیتی ہیں۔ پھر حکومت کی تشکیل جب ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ پارلیمانی نظام میں ہمیشہ اکثریتی نشستیں جیتتی ہیں اور وہ حکومت کرنے کی دعوت لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پارلیمانی نظام ہے تو ہمیشہ اکثریتی نشستیں جیتنے والی جماعت کو حکومت بنانے کی آفر کرتی ہیں۔ حکومت
حکمران جماعت اپنے پروگرام اور مقاصد کے مطابق قوانین اور پالیسیز بناتی ہیں۔ اس طرح سے یہ جماعت وہ وعدے جو اس نے انتخابات سے قبل کیے تھے یا انتخابات کے وقت کیے تھے ان کو پورا کرتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ حزب اختلاف کون ہے یا اپوزیشن کیا ہے، ان کا کیا فنکشن ہے۔ جو جماعتیں انتخابات میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی تو وہ مقننہ میں حزب اختلاف کا کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ حکومت کی مجوزہ پالیسیوں پر تنقید کر کے ان کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حکومت نے کوئی بل پیش کیا ہے اور تو اگر وہ عوامی مفادات سے متصادم ہے تو وہ حکومت کی مجوزہ پالیسیوں پر تنقید کر کے ان کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور رائے عامہ پورا کرتی ہیں اور حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ عوام کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ یہ اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی سیاسی پارٹی ہی ہیں لیکن وہ چونکہ اکثریت نہیں حاصل کر پاتی نا تو وہ پھر اقلیت میں ہونے کی وجہ سے مقررہ میں بیٹھتی ہیں۔ افراد کی حوصلہ افزائی، عوام عموماً چونکہ گوشہ تنہائی میں عوام رہتے ہیں، وہ روزی روٹی کی فکر میں رہتے ہیں، تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ افراد کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ یہ پارٹیاں وسیع تر قومی مفاد کے کاموں میں ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتی ہیں، عوام کو انوالو کرتی ہیں سیاست میں تاکہ ان کی موجودگی سے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور ان کو ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ قومی وحدت، سیاسی جماعتیں مختلف نظریات اور مختلف رائے عامہ رکھنے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آتی ہیں اور ملکی اتحاد کو مضبوط کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں اگر قومی مفادات اور قومی یکجہتی کے نام پر اپیل کریں تو ان کو زیادہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگلی بات ہم یہ کریں گے کہ محب وطن سیاسی جماعتوں کی کوشش سے عوام بھی قومی جذبات کو فروغ کر پاتے ہیں۔ یعنی جب اگر کوئی سیاسی جماعت محب وطن ہوگی تو وہ عوام میں قومی جذبات فروغ پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ رول آف پولیٹیکل پارٹیز، ان کا کردار کیا ہے کہ جمہوری راستوں کے بقا کے لیے ضروری ہیں، نمائندوں کو اپنی بات ماننے کے لیے کھڑا کرتی ہیں اور ان کے بغیر جمہوریت ناقابل عمل ہے۔ جمہوری نظام کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے سیاسی جماعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اگلی بات ہم یہ کریں گے کہ کیا سیاسی جماعتیں کسی قانون کے تحت کام کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں قانون کے تحت کام کرتی ہیں۔ آرٹیکل 17 ہے جس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن فہرست میں شامل ہونے کے لیے 5 بنیادی چیزیں فراہم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ درخواست دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی سیاسی پارٹی بنائی ہے تو الیکشن کمیشن نے اس کو انرولمنٹ کرانا پڑے گا، تو آپ پارٹی کا کوئی نام رکھیں گے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے کہ پارٹی کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، سرٹیفکیٹ، پھر اپنا سرٹیفکیٹس دینے پڑیں گے اتھارٹی ہولڈر کو، اور اس کے بعد آپ کے ایسیٹس چیک کیے جائیں گے، لائبلٹیز کی تفصیلات لی جائیں گی کہ آیا آپ نے کسی سے کوئی ادھار تو نہیں لے رکھا پارٹی نے، یا آپ کے ایسیٹس کتنے ہیں، آپ کا سرمایہ کتنا ہے۔ اس کے بعد کم از کم 2 لاکھ روپے فیس کے طور پہ دینے پڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو پارٹی کے ممبران ہیں ان ممبران کے دستخط، انگوٹھوں کے نشان اور شناختی کارڈ کی کاپیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اور اگر الیکشن کمیشن کسی بیس پہ آپ کی سیاسی پارٹی کو ریجیکٹ کر دے تو آپ کے پاس اپیل کرنے کے لیے 30 دن کا ٹائم ہے کہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اپنی سیاسی پارٹی کی انرولمنٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آرگنز آف گورنمنٹ پہ بات کریں گے۔ شکریہ۔